بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے گھر سے ساتھ والے گھر تایا حنیف کے گھر میں پنچایت لگی ہوئی تھی۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ میری بڑی بہن سریا آپا کے سسرال والوں نے انہیں مار پیٹ کر گھر بھیج دیا تھا اور آپا پر الزام یہ لگایا گیا تھا کہ وہ بانجھ ہیں۔ اسی وجہ سے شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں مگر اولاد نہیں ہو رہی۔ بیچاری آپا روتی دھوتی گھر پہنچ گئیں مگر امی کو آپا ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی منتیں کرتی رہیں مگر ان کے شوہر ایک بار بھی انہیں ہاسپٹل لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپا کے سسرال والے جب انہیں چھوڑ کر گئے تو امی سب سے پہلے حنیف تایا کے گھر گئیں۔ تایا حنیف میرے بہنوئی کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں لیکن وہ بہت انصاف پسند اور اچھے آدمی ہیں۔ امی ہمیشہ ان کی بہت تعریف کرتی ہیں۔ امی جب یہ مسئلہ ان کے پاس لے کر پہنچی تو تایا حنیف نے آپا کی ساس اور شوہر کو اپنے گھر بلوا لیا اور امی کو بھی بلوا لیا۔ ویسے تو ابو کو بھی بلایا تھا مگر ہمارے ابا جان صرف نام کے ہی ابا ہیں۔ ابو محلے میں پھلوں کی ریڑھی لگاتے ہیں مگر ان سے ہونے والی کمائی یا تو وہ اپنے مرغے کو کھلا دیتے ہیں یا اپنے بٹیر کو کھلا دیتے ہیں۔ روزانہ کی سبزی بھی شاید اس لیے آتی ہے کہ کھائیں گے نہیں تو زندہ کیسے رہیں گے۔ اگر کھانے کے بغیر زندہ رہا جا سکتا تو ابو زندہ رہنے کا دوسرا طریقہ نکال لیتے اور سبزی کے پیسوں سے مرغے کے لیے بادام لے آتے، کیونکہ مرغے کو لڑانے کے لیے اس کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ میری امی بہت محنتی ہیں، وہ لفافے تیار کر کے دکانوں پر بیچتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچے پاپڑ تل کر ان کے پیکٹ بنا کر دکانوں پر بیچتی ہیں جس سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ مگر میں اب ان حالات سے تھک چکا ہوں۔ میری عمر 14 سال ہے۔ بڑی آپا کے علاوہ مجھ سے چھوٹے میرے 3 بھائی ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اسکول نہیں جاتا ہے۔ اسکول کیسے جائیں، روٹی پوری کر لیں، یہی بڑی بات ہے۔ ابو کو تو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، بس امی ہی ہم سب بہن بھائیوں کے لیے فکر مند رہتی ہیں۔ امی کو جب میں چھپ چھپ کر روتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ بڑا بیٹا ہونے کے ناطے امی مجھے پنچایت میں تو لے آئی تھی مگر میں عمر میں تو سب سے چھوٹا ہی تھا، کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ گھریلو باتوں اور جھگڑوں کی کوئی خاص سمجھ بھی نہیں تھی، لیکن اس وقت مجھے بہت غصہ آیا جب امی نے کہا، حنیف بھائی، میری بیٹی کا سونے کا سیٹ پورے 3 تولہ کا تھا جو میں نے محنت مزدوری کر کے اور اپنا پیٹ کاٹ کر بنایا تھا۔ ان لوگوں نے میری بیٹی کو نہیں رکھنا تو میری طرف سے بھی نہ ہے۔ مجھے بھی اپنی بیٹی کو کنویں میں دھکیلنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کا جہیز اور سونے کا سیٹ ابھی اسی وقت یہاں چاہیے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں پہلے ہی حالات کی ستائی ہوئی ہوں، میں کسی اور کو خود کو ستانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ یہ سنتے ہی تایا حنیف نے اپنے دونوں بڑے بیٹوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ وہ ابھی آپا کے سسرال جائیں اور سارا جہیز سونے کے سیٹ کے ساتھ گاڑی پر رکھوا کر ابھی لے کر آئیں۔ تایا حنیف نے اپنی جیب سے گاڑی کا کرایہ بھی دیا۔ آپا سریا کی ساس بہت لالچی عورت تھی، وہ بڑے بہانے کرتی رہی، گھر جانے کی بھی اجازت مانگی کہ وہ خود سارا سامان گاڑی پر رکھوا دیں گی، مگر تایا حنیف نے اسے جانے نہیں دیا بلکہ اپنے سامنے اس سے گھر پر فون کروا دیا کہ تایا حنیف کے بیٹے جہیز کا سامان لینے آ رہے ہیں، ایک ایک چیز گن کر گاڑی پر رکھوا دو۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد تایا حنیف کے بیٹے آپا کا سامان لے کر پہنچ گئے۔ انہوں نے سونے کے سیٹ کا ڈبہ امی کے ہاتھ میں پکڑایا اور بولے، خالہ، ہم یہ سامان آپ کے گھر پہنچا رہے ہیں۔ بہت بحث ہوتی رہی مگر معاملہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ بالآخر تایا حنیف نے آپا کے شوہر کو یہ کہہ کر بات ختم کر دی، دیکھو طفیل، گھر چیزوں سے نہیں انسانوں سے بنتے ہیں۔ انسانوں کے بغیر تو چیزیں کچھ ہی عرصے میں تباہ ہو جاتی ہیں، محلات کھنڈر بن جاتے ہیں۔ ہم چیزوں سے بات نہیں کر سکتے، نہ چیزیں ہمارا غم بانٹ سکتی ہیں۔ وہی گھر صحیح معنوں میں گھر کہلاتے ہیں، جس گھر سے قہقہوں کی آوازیں آتی ہیں، جہاں کوئی ایک تکلیف میں تو گھر کے دوسرے افراد اس کا سہارا بنتے ہیں۔ لہٰذا سوچ لو، میں اب بھی یہی کہوں گا کہ اپنی شادی شدہ زندگی کو خراب مت کرنا۔ سریا
بہت نیک بچی ہے، اس کی قدر کرو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو اور ان غلط فہمیوں کو ختم کرو۔ آپا کی ساس جو خاصی ناراض نظر آ رہی تھی بولی، بس بھائی صاحب بہت ہوا، آپ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ آپ نے سارا ملبہ ہم پر ڈال دیا ہے، اب کیا سوچنا، اب جو ہمارے دل کرے گا ہم وہ کریں گے۔ یہ کہہ کر آپا کی ساس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے کہا، چل پتر، اب یہاں ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ میں ان ساری باتوں کے لیے ابھی بہت چھوٹا تھا، لیکن آپا کی ساس کے اس رویے سے میں نے بھی اندازہ لگا لیا کہ اصل فساد کی جڑ آپا کی ساس ہے۔ ہم گھر چلے آئے۔ امی نے آپا کے جہیز کی بنائی ہوئی لسٹ اب تک سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ امی نے لسٹ کے مطابق ایک ایک چیز گنی، ہر چیز پوری تھی۔ امی تایا حنیف کو بھی دعائیں دے رہی تھی۔ آپا مسلسل روئے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ امی، میرے شوہر کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا میری ساس کا ہے۔ میری ساس ہی میرے شوہر کو بھڑکاتی ہے اور معمولی باتوں کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتی ہے، حتیٰ کہ جب بھی میں نے اپنی ساس کے سامنے ڈاکٹر کے پاس جانے کا ذکر کیا تو میری ساس نے فوراً یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا، ڈاکٹروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ الٹی سیدھی دوائیں دے کر بندے کو اور خراب کر دیتے ہیں۔ ہم نے بھی تو اپنا وقت گزارا ہے، ہمیں تو کبھی کوئی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ امی آپا کو گلے سے لگائے انہیں چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں طفیل سے اکیلے میں بات کرنے کا کوئی موقع تلاش کرتی ہوں، تو فکر نہ کر۔ مجھ سے یہ سب دیکھا نہ گیا۔ میں ٹوٹی ہوئی کرسی سے اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میری چھوٹی بہن اور 2 چھوٹے بھائی گلی میں کھیل رہے تھے۔ میں نے انہیں ڈانٹا اور گھر کے اندر جانے کے لیے کہا۔ میں خود تو اسکول نہ جا سکا تھا، لیکن اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اس طرح دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں پا رہا تھا۔ ہمارے گھر سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ یہ سرکاری جنگل تھا، یہاں سے کسی کو بھی درخت کاٹنے کی اجازت نہ تھی۔ جب بھی میرا دل بہت پریشان ہوتا میں اس جنگل کی تنہائی میں جا کر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں اکیلا بیٹھا رہتا۔ میں جنگل کے قریب پہنچا تو مجھے جنگل کے اندر سے گانے کی آواز آئی۔ میوزک کی آواز کو میں پہچانتا تھا، یہ تو لوکل وائلن کی آواز تھی۔ کوئی وائلن کی آواز پر بہت اچھا گیت گا رہا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا جنگل میں پہنچ گیا اور آواز کی سمت چل پڑا۔ جنگل کے بیچوں بیچ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک شخص اپنی دھن میں بیٹھا وائلن بجا رہا تھا اور گیت گا رہا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گیا اور بولا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میرا نام عادل ہے، یہاں سے کچھ دور آبادی میں میرا گھر ہے، تم گانا بہت اچھا گاتے ہو۔ درمیانی عمر کا وہ آدمی مسکرا دیا اور بولا، بہت شکریہ، میں تو بس کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا، میں اکثر اس جنگل میں آتا رہتا ہوں مگر میں نے تمہیں آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ وہ بولا، میں خود یہاں پہلی بار آیا ہوں اور مجھے یہ جنگل بہت اچھا لگا ہے، لیکن تم یہاں اکثر کیوں آتے رہتے ہو؟ میں نے نیچے بیٹھتے ہوئے کہا، اکثر تنہائی کاٹنے۔ وہ بولا، تمہاری عمر تو تنہا رہنے والی نہیں ہے۔ میں نے کہا، ہاں، لیکن میرے پاس تنہائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہ بولا، تم بہت پریشان ہو۔ میں نے کہا، جی، حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ وہ بولا، کیا تم مجھے اپنی پریشانی بتا سکتے ہو؟ شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ میں مسکرایا اور بولا، تم بھلا میری مدد کیسے کرو گے؟ آخر میں نے اسے مختصراً اپنی زندگی اور گھر کا سارا احوال سنا دیا۔ وہ بولا، تم کوئی ہنر کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ میں نے کہا، ہنر سیکھنے کے لیے میں 2-3 جگہ پر بیٹھا تھا مگر آج کل نہ تو لوگ دل سے ہنر سکھاتے ہیں، دن بھر کی مزدوری کے بھی پورے پیسے نہیں دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرے چھوٹے بہن بھائی اسکول جائیں مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ان کے لیے کیا کروں۔ اجنبی نے کہا، کیا تمہیں گانے کا شوق ہے؟ اگر میں تمہیں گانا سکھاؤں تو سیکھو گے؟ میں نے ہنس کر کہا، ہاں، مجھے گانے کا شوق ہے، لیکن مجھ سے گانا سنے گا کون؟ اور اگر کسی نے غلطی سے مجھ سے گانا سن بھی لیا تو وہ مجھے پیسے کیوں دے گا؟ میں تو پیسے کمانا چاہتا ہوں۔
اجنبی بولا، گانا سننے والا پیسے کیوں نہیں دے گا؟ اگر تمہارا گانا لوگوں کو پسند آیا، تمہاری آواز ان کے دل میں اتری، تو سننے والے تمہیں ضرور پیسے دیں گے۔ مجھے دیکھو، میں بھی دوسروں کو گیت گا کر سناتا ہوں اور لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں، لیکن میں جن کے لیے برسوں سے گا رہا ہوں، اب میں ان کے لیے نہیں گانا چاہتا۔ میں نے کہا، ایسا کیوں؟ وہ بولا، میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے اگر تم محنت کرو تو بہت آگے جاؤ گے۔ میں نے کہا، میں محنت سے نہیں گھبراتا۔ وہ بولا، تو پھر میرے ساتھ گانا گاؤ۔ میں اس اجنبی کے ساتھ گانا گانے لگا۔ گانا گانا واقعی بہت مشکل کام تھا۔ اجنبی نے مجھے گانے کی بہت پریکٹس کرائی اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ واقعی بہت محنت طلب کام ہے۔ میں 2 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اب میں چلتا ہوں اور 2 دن کے بعد آؤں گا۔ میں بھی کھڑا ہو گیا اور بولا، مگر پریکٹس تو مجھے روز کرنی چاہیے نا؟ وہ بولا، عادل، تم بہت اچھے لڑکے ہو اور تمہاری آواز میں بہت درد ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم جلدی سیکھ جاؤ گے۔ مجھے کل بہت ضروری کام ہے، مگر اس کے بعد میں باقاعدگی سے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں بھی گھر کی طرف چل پڑا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے انہیں اپنا نام تو بتا دیا، مگر میں ان کا نام تو پوچھنا ہی بھول گیا۔ اب 2 دن مجھے انتظار کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچا، گھر کے اندر سے باہر تک آتے شور شرابے نے بتا دیا کہ ابو گھر تشریف لا چکے ہیں۔ میں اندر داخل ہوا۔ ابو نے کرسی کو لات مار کر گراتے ہوئے کہا، کمبخت، اس عورت نے کیسی کیسی آثار قدیمہ سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں، یا تو اسے پھینک دے یا بنوا لے۔ امی بولی، ہاں، میرے باپ نے خزانہ جو دیا تھا تمہارا گھر چلانے کے لیے، کرسی کا پایا ٹوٹ چکا ہے، تو اسے بنوانے کی ذمہ داری بھی کیا میری ہے؟ ابو نے گود میں اپنا جی جان سے پیارا مرغا اٹھایا ہوا تھا، چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولے، یہ کرسی تو ہی جہیز میں لائی تھی۔ امی نے ابو کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، سریا کے ابا، مجھے معاف کر دے، یہ کرسی میں لے کر آئی تھی، جو شادی کے 23 سال بعد استعمال ہونے کے بعد ٹوٹ گئی، تو میرا قصور نکل آیا۔ ابو مرغے کو گود میں لیے اسے بادام کھلانے میں مصروف تھے۔ چڑ کر اٹھے اور مرغے سے بولے، چل میرے شیر، ہم باہر چلتے ہیں، کل تیرا مقابلہ ہے اور یہ عورت تجھے کھانا کھلانے نہیں دے گی۔ میں جو دروازے پر کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ابو نے مجھے ڈانٹا، چل ہٹ سامنے سے، تو کیوں بت بن کر دروازے کے سامنے کھڑا ہے؟ میں سائڈ پر ہٹا تو ابو مرغے کو گود میں لیے گنگناتے ہوئے باہر نکل گئے۔ امی نے مجھے دیکھتے ہی کہا، عادل، تو کہاں غائب رہتا ہے؟ پاپڑ کے یہ پیکٹ میں نے تیار کر دیے ہیں، یہ لے جا اور دکان والے سے ابھی پیسے لے کر آنا، کہنا کہ بہت ضرورت ہے۔ میں نے پاپڑوں کے پیکٹ کا ٹوکرا اٹھایا، اپنے سر پر رکھا اور بازار کی طرف چل پڑا۔ میں نے پاپڑ دکاندار کو دیے، پیسے لیے اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں دور سے ہی میری نظر طفیل بھائی پر پڑی۔ 2 آدمی طفیل بھائی کو مارتے ہوئے ایک گلی کے اندر لے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت تشویش ہوئی۔ میں ان کی طرف بھاگ پڑا۔ گلی کے قریب پہنچ کر میں نے جھانک کر گلی کے اندر دیکھا تو وہ آدمی طفیل بھائی کو لیے ایک گھر کے سامنے کھڑے تھے اور طفیل بھائی ان کی منتیں کر رہے تھے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اسی اثنا میں ایک آدمی غصے سے بھرا گھر سے نکلا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار تھپڑ طفیل بھائی کو جڑ دیا اور بولا، اچھا غلطی ہو گئی، اس غلطی کا نقصان تیرا باپ بھرے گا، ذرا یہ بھی بتانا۔ طفیل بھائی بولے، بھائی مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ آدمی چلایا، ارے گدھے، آئندہ تیرے پاس آئے گا کون؟ میں پاگل ہوں کہ اپنا نقصان کرا کر دوبارہ تیرے پاس آؤں گا۔ اس کے بعد اس نے طفیل بھائی کو ایک تھپڑ لگایا اور اپنے ساتھیوں سے بولا، اس کباڑ کو اٹھاؤ اور کمرے میں بند کر دو، آج رات اس کے منہ پر کپڑا باندھ کر اسے پٹری سے باندھ دینا، جب ٹرین آئے گی تو اس کا کام خود ہی تمام ہو جائے گا۔ یہ سن کر میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ میں نے اپنے منہ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ لیے کہ کہیں میری آواز نہ نکل جائے۔ ادھر یہ سنتے ہی طفیل بھائی نے دوڑ لگا دی، مگر دونوں آدمیوں نے انہیں دوبارہ پکڑ لیا۔ وہ آدمی چلایا، بھاگتا کہاں ہے گدھے؟ تیرا خیال ہے کہ میں تجھے اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟
طفیل بھائی کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اس آدمی کے پیروں میں گر گئے اور روتے ہوئے بولے، خدا کا واسطہ بھائی ظہیر، میں تمہاری ایک ایک پائی لوٹا دوں گا، میرا یقین کرو۔ وہ پیکٹ جس آدمی کو دینے کے لیے تم نے مجھے دیا تھا، میں نے اسی آدمی کو وہ پیکٹ دیا تھا، مگر مجھے نہیں علم تھا کہ آخر وہ پیکٹ تمہارے مخالف کے پاس کیسے چلا گیا۔ تم خود سوچو، یقیناً وہ تمہارا کوئی بھیدی ہے جو تمہارے منصوبے تمہارے مخالف کو جا کر بتاتا ہے۔ یہ سن کر ظہیر بھائی نے طفیل بھائی کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور بولا، دیکھ طفیل، مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں مت پھنسا، سمجھا؟ مجھے میرا پیسہ چاہیے، ورنہ یہاں کی پولیس تیری لاش کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں کرے گی۔ میری پہنچ کو تو اچھی طرح جانتا ہے۔ طفیل بھائی نے اس آدمی کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بولے، جی بھائی، میں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی ایک ایک پائی لوٹا دوں گا۔ ظہیر بھائی نے طفیل بھائی کو گریبان سے پکڑا اور بولے، جا دفع ہو جا یہاں سے، تیرے پاس صرف 3 دن کا وقت ہے، اس کے بعد ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر ظہیر بھائی نے طفیل بھائی کو دھکا دیا اور وہ الٹے پاؤں بھاگ پڑے۔ انہیں آتا دیکھ کر میں بھی بھاگ پڑا اور قریبی دکان میں گھس گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ طفیل بھائی بھاگتے ہوئے میرے سامنے سے گزرے۔ دکاندار مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا، اوئے کیا بات ہے بچے، کچھ لینا ہے؟ میں خود بہت بوکھلایا ہوا تھا۔ میں نے کہا، نہیں چاچا، کچھ نہیں لینا۔ یہ کہہ کر میں دکان سے باہر نکل آیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ میں تذبذب کا شکار تھا کہ کیا کروں، امی اور آپا کو یہ بات بتاؤں یا نہیں۔ ایک طرف تو دل کہہ رہا تھا کہ بتا دوں، مگر دوسری طرف دماغ کہہ رہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے میری آپا کے ساتھ جو ناانصافی کی ہے اسے اس کی سزا مل رہی ہے۔ میں یہی باتیں سوچتا گھر پہنچا، پاپڑ کے پیسے امی کو دیے اور کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ 2 دن انگلیوں پر گن کر گزرے۔ 2 دن کے بعد میں جنگل میں گیا تو مجھے اسی اجنبی کے گانے کی آواز آئی۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں جنگل کے اندر بھاگا۔ اجنبی آنکھیں بند کیے گیت گانے میں مصروف تھا۔ اس کی آواز واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے سر بہت مضبوط اور آواز دل موہ لینے والی تھی۔ میں اجنبی کے قریب گیا اور ان کے سامنے بیٹھ کر انہیں گیت گاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ گیت گانے میں حد درجہ محو تھے۔ ان کا گیت ختم ہوا، انہوں نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے سلام کیا اور بولا، آپ بہت اچھا گاتے ہیں، میں بھی آپ کی طرح گانا چاہتا ہوں۔ اجنبی نے کہا، نہیں، تم مجھ سے زیادہ اچھا گاؤ گے، دیکھنا۔ میں نے کہا، آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ بولے، میرا نام دانش ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کو دانش بھائی کہہ سکتا ہوں؟ وہ بولے، کیوں نہیں، بالکل کہہ سکتے ہو۔ اس کے بعد میری پریکٹس شروع ہو گئی۔ میں جنگل سے واپس آ رہا تھا، مجھے مارکیٹ میں طفیل بھائی نظر آ گئے۔ طفیل بھائی چاچا اسلم کی دکان پر بیٹھے ان سے پیسوں کا تقاضا کر رہے تھے۔ میں وہی سائٹ پر کھڑا ہو کر کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگا۔ چاچا اسلم بولے، طفیل، اتنی بڑی رقم اس وقت میرے پاس نہیں ہے، تو کہاں سے دوں؟ طفیل بھائی بولے، چاچا، خدا کے لیے مجھے پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہے، میں وعدہ کرتا ہوں بہت جلد واپس کر دوں گا۔ چاچا اسلم بولے، بیٹا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، 3 لاکھ بہت بڑی رقم ہے۔ اتنے پیسے میرے پاس ہوتے تو میں اپنی دکان کے لیے سامان نہ لے آتا۔ 3 لاکھ روپے، اتنی بڑی رقم! میں نے دل ہی دل میں سوچا، مطلب طفیل بھائی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار تھے۔ طفیل بھائی کو پیسے واپس کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت ملی تھی۔ 2 دن تو تقریباً گزر ہی چکے تھے، کل تیسرا اور آخری دن تھا۔ طفیل بھائی کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، یہ سوچ کر مجھے خود خوف آنے لگا تھا۔ طفیل بھائی انتہائی پریشانی کی حالت میں اٹھے اور گھر کی طرف چل دیے۔ میں ان کے پیچھے ہی تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ گھر ہی جاتے ہیں یا کہیں اور تو نہیں جاتے، مگر طفیل بھائی سیدھا گھر گئے۔ انہیں گھر کے اندر جاتے دیکھ کر میں بھی گھر کی طرف چلا۔ میں نے سب کچھ اپنے کانوں سے سنا تھا۔ کل آخری دن تھا، اگر واقعی ان لوگوں نے بھائی طفیل کو کچھ کر دیا تو؟ میرا دل بہت پریشان تھا۔ کیا مجھے آپا کو بتانا چاہیے تھا؟ میں انہی سوچوں میں گم گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اگلے دن میں نے کئی بار جنگل میں جانے کا ارادہ کیا، مگر نہ جا سکا۔ مجھے طفیل بھائی کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ آج وہ کام پر بھی نہیں گئے تھے۔ طفیل بھائی سرکاری دفتر میں معمولی سے کلرک تھے۔ نہ جانے ان سے ایسا کون سا کام ہوا تھا کہ یہ
اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ طفیل بھائی کے پیچھے پھرتے پھرتے مجھے پورا دن گزر چکا تھا۔ اوپر سے آج کل امی بھی مجھ سے بہت خفا رہنے لگی تھی کہ میں نہ جانے سارا دن کہاں آوارہ گردی کرتا ہوں۔ عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ طفیل بھائی چائے کے ہوٹل پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ انہوں نے اپنی چائے ختم کی اور گھر کی طرف چل دیے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں شکر کر رہا تھا کہ آج کا دن خیریت سے گزر گیا۔ طفیل بھائی پر مجھے بہت غصہ تھا، لیکن ابھی ان کا تعلق آپا کے ساتھ ختم نہیں ہوا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں ان کے لیے اس قدر فکر مند تھا۔ اچانک طفیل بھائی کے پاس وہی دو آدمی آئے۔ میں انہیں دیکھ کر رک گیا۔ انہیں دیکھتے ہی طفیل بھائی ان کی منتیں کرنے لگے، مگر وہ طفیل بھائی کو زبردستی اپنے ساتھ اسی گلی میں لے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے تھا۔ وہ طفیل بھائی کو لے کر اسی گلی میں اسی گھر میں داخل ہو گئے۔ میں بھی تیز تیز قدم اٹھاتا اس گھر کے پاس پہنچا۔ ویسے تو دروازہ بند تھا، لیکن اندر سے ان لوگوں نے کنجی نہیں لگائی تھی۔ لکڑی کے دروازے کے اندر ایک سوراخ تھا۔ میں اس سوراخ سے گھر کے اندر دیکھنے لگا۔ طفیل بھائی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، اور وہی آدمی بھائی ظہیر طفیل بھائی کے سامنے کھڑا تھا۔ طفیل بھائی اسے کہہ رہے تھے، ظہیر بھائی، میں 3 دن سے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوں، مگر پیسے جمع نہیں ہو سکے۔ خدا کا واسطہ ہے، مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دو، میں تمہاری پائی پائی واپس کر دوں گا۔ بھائی ظہیر نے کہا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر تو نے میرے پیسے غلطی سے کسی اور آدمی کو دے دیے تھے تو جا کر اس سے واپس لے آ، تو لوگوں سے قرض کیوں مانگتا پھر رہا ہے؟ طفیل بھائی نے کہا، بھائی ظہیر، میں 3 دن سے اس آدمی کے گھر چکر لگا رہا ہوں، مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بیوی بچوں کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ مگر ظہیر بھائی طفیل بھائی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ بھائی ظہیر نے اپنے آدمیوں کو کہا، اسے اندر لے جاؤ، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور منہ بھی باندھ دو، اس کی آواز کمرے سے باہر نہیں آنی چاہیے۔ رات کے 2 بجے جو ٹرین آتی ہے، یہ آج اپنے خون سے اس ٹرین کا استقبال کرے گا۔ بھائی طفیل اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور زور زور سے چلانے لگے، مگر اسی لمحے ایک آدمی نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور دونوں آدمیوں نے مل کر انہیں قابو کیا اور کمرے کے اندر لے گئے۔ گیٹ کے باہر 3 سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھتے ہی خوف کے مارے میرا پاؤں پھسلا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ بھائی ظہیر چلایا، اوئے باہر کون ہے؟ یہ سنتے ہی میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ نہ جانے کسی نے دروازہ کھول کر مجھے دیکھا یا نہیں، مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ میں تیزی سے بھاگتا ہاپتا کانپتا گھر پہنچا۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ آپا کو سب کچھ بتا دوں، کیونکہ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ طفیل بھائی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ہی میں گھر میں داخل ہوا، ہمیشہ کی طرح ابو نے شور شرابہ ڈالا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی امی چلائیں، آ گیا نالائق باپ کا نالائق بیٹا۔ عادل، تو سارا سارا دن گھر سے کہاں غائب رہتا ہے؟ میں تجھے سمجھا سمجھا کر عاجز آ گئی ہوں۔ اگر تجھے بھی گھر کی اور ماں کی فکر نہیں ہے تو بھی باپ کے ساتھ مرغے لڑایا کر۔ ابا بولے، سریا کی ماں، باتیں سنانا بند کر، مجھے روٹی دے، میں نے ایک دوست کے گھر جانا ہے اور پھر میں عشاء کی نماز کے بعد واپس آؤں گا۔ میں آپا کے کمرے میں جانے لگا تو امی نے آواز دی، وہاں کدھر جا رہا ہے؟ چل باپ کو روٹی دے۔ میں باورچی خانے میں چلا گیا، امی سے کھانا لیا، ابو کو کھانا دیا۔ ادھر سے ابو نے ایک اور فرمائش کر دی، عادل، میرے مرغے کو ابھی میرے سامنے بادام کھلا، کیونکہ مجھے تم لوگوں پر اعتبار نہیں ہے۔ میں نے جانا ہے تو میرے مرغے نے بھوکا ہی رہنا ہے۔ امی بولی، تو اکیلے جا کیوں رہے ہو؟ اس مصیبت کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ میں نے کہا، اچھا ابو، کھلا دیتا ہوں۔ میں نے مرغے کو بادام کھلایا۔ ابو نے کھانا ختم کیا اور چلے گئے۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ آپا مغرب کی نماز سے فارغ ہوئیں تو امی مغرب کی نماز ادا کرنے لگیں۔ مجھے موقع مل گیا، میں نے ساری کہانی آپا کو سنا دی۔ آپا نے کہا، عادل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، آپا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں تو صرف آپ کی وجہ سے طفیل بھائی کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا، ورنہ سچ پوچھیں تو انہوں نے آپ کے ساتھ جو ناانصافی کی ہے، انہیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ آپا نے مجھے چپت لگائی اور بولی، ایسے نہ کہہ عادل، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اتنے میں امی بھی نماز سے فارغ ہو گئیں۔ سارا معاملہ امی کے گوش گزار کیا گیا۔ آپا زار و قطار رو رہی تھی اور امی کی منتیں کر رہی تھی کہ طفیل بھائی کو بچا لیں، مگر اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنا ہمارے لیے ناممکن تھا۔
بالآخر طے یہ پایا کہ میں، آپا اور امی بھاگتے بھاگتے بھائی ظہیر کے گھر پہنچے۔ امی نے دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ وہ حیران اور پریشان ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ امی نے کہا، طفیل میرا داماد ہے، اسے چھوڑ دو۔ اس آدمی نے ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ہم سب اندر چلے گئے۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا مکان تھا۔ سامنے چھوٹا سا برآمدہ تھا۔ برآمدے میں بھائی ظہیر کھڑا تھا۔ بھائی ظہیر نے اس آدمی سے پوچھا، یہ کن عورتوں کو تم اندر لے آئے ہو؟ امی نے کہا، طفیل میرا داماد ہے، اسے چھوڑ دو بھائی۔ ظہیر بولا، خالہ میں بھی اسی محلے میں رہتا ہوں، یہاں کے ایک ایک بندے کو جانتا ہوں۔ اس بندے نے تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ دراصل یہ کسی کے ساتھ اچھا ہی نہیں کر سکتا۔ دھوکہ دینا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ میں تو تم پر حیران ہوں کہ تم اس کے لیے میرے دروازے پر پہنچ گئی ہو۔ امی نے کہا، دیکھ بیٹا، میرے داماد سے جو بھی غلطی ہو گئی ہے اسے معاف کر دے۔ اس کے بعد آپا نے اپنے دوپٹے میں چھپایا ہوا اپنا اکلوتا 3 تولے کا سونے کا سیٹ نکالا اور قریب رکھی کرسی پر رکھ دیا۔ امی بولی، میں نے 3 تولے کا یہ سیٹ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر بنایا تھا اور اپنی بیٹی کو اس کے جہیز میں دیا تھا۔ میری بیٹی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے یہ سیٹ بخوشی اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ تم یہ رکھ لو، تمہارا نقصان پورا ہو جائے گا۔ لیکن انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ ظہیر بھائی نے اپنے آدمی سے کہا، کریم یہ سیٹ مجھے پکڑا دے اور طفیل کو باہر لے آ۔ ظہیر کے آدمی نے سونے کا سیٹ اٹھا کر اسے پکڑا دیا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد طفیل بھائی کمرے سے باہر آ گئے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ ظہیر بھائی نے کہا، طفیل تیری جان تو بچ گئی ہے، لیکن یہاں سے جانے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ تو بہت بدقسمت آدمی ہے۔ تیرے اندر کھرے اور کھوٹے کی بالکل پہچان نہیں ہے۔ تو سچ مچ گدھا ہے۔ چل اب جا یہاں سے۔ طفیل بھائی گھر سے باہر چل دیے۔ ہم بھی گھر سے باہر نکل آئے۔ طفیل بھائی ہمارے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ آپا نے کہا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ مگر امی کا دل بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ امی نے آپا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چل سریا گھر چلیں۔ ہم گھر کی طرف چل پڑے، مگر اسی لمحے طفیل بھائی نے پیچھے سے کہا، خالہ میری جان بچانے کے لیے آپ کو سریا کا زیور دینے کی کیا ضرورت تھی؟ سریا کے پاس صرف یہی ایک زیور تھا۔ امی نے پلٹ کر بھائی طفیل کو جواب دیا، طفیل پتر، عورت کا اصلی زیور اس کا جیون ساتھی ہوتا ہے، مگر تو یہ نہیں سمجھے گا۔ یہ کہہ کر امی چل پڑیں۔ ہم گھر پہنچ گئے۔ آپا بہت اداس تھیں۔ مجھے آپا پر بہت پیار آ رہا تھا اور بہت دکھ بھی ہو رہا تھا کہ وہ طفیل بھائی کو بہت یاد کر رہی ہیں۔ آپا اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ امی نے کہا، عادل مجھے معاف کر دے پتر، میں نے خواہ مخواہ تجھے بہت ڈانٹا۔ آج تیری وجہ سے کسی کی جان بچ گئی۔ چل پتر میں تجھے کھانا دیتی ہوں، تو کھانا کھا کر سو جا۔ صبح ابو کام پر چلے گئے۔ ناشتے کے بعد میں امی کے ساتھ لفافے بنوانے لگ گیا، کیونکہ آج میں نے جنگل بھی جانا تھا۔ آپا کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اور امی لفافے بنا کر فارغ ہوئے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ چھوٹے بھائی نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ طفیل بھائی اندر آئے۔ میں اور امی انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ آپا بھی ہمارے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ طفیل بھائی نے ہاتھ میں پھلوں کا شاپر پکڑ رکھا تھا۔ طفیل بھائی نے شاپر میری طرف بڑھایا اور بولے، عادل یہ شاپر پکڑ اور اسے باورچی خانے میں رکھ دے۔ چل شاباش جلدی کر۔ امی نے کہا، کیا بات ہے طفیل، ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ طفیل بھائی سر جھکائے شرمندہ کھڑے تھے۔ انہوں نے شاپر پاس رکھی ہماری تاریخی ٹوٹی ہوئی کرسی پر رکھا اور بولے، خالہ میں سریا کو لینے آیا ہوں، اسے کہو بس جلدی سے تیار ہو جائے۔ امی نے کہا، کیوں، سریا کیا لاوارث ہے جو جلدی سے تیار ہو جائے گی؟ جب دل کیا گھر سے نکال دیا اور جب دل کیا لینے پہنچ گئے۔ کیا معلوم کل کو پھر تم میری بیٹی کو گھر سے نکال دو۔ میری بیٹی کی کوئی عزت ہے کہ نہیں؟ آپا اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ طفیل بھائی بولے، بس کر دے خالہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، جتنی باتیں سنانی ہیں سنا لینا، مگر سریا کو میرے ساتھ بھیج دے۔ امی نے کہا، نہ پتر نہ، اب میں اپنی بیٹی کو ایسے نہیں بھیجوں گی۔ تو مجھے لکھ کر دے گا کہ میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، پھر ہی اسے تیرے ساتھ بھیجوں گی۔ طفیل بھائی چارپائی پر بیٹھ گئے اور بولے، اچھا خالہ، جو لکھوانا ہے لکھوا لے، میں یہیں بیٹھا ہوں اور سریا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کیونکہ اب میں سریا کو الگ رکھوں گا، اور میں نے پچھلے دنوں ایک مکان دیکھا تھا، وہ مجھے بہت پسند آیا تھا، میں
اپنے اور سریا کے لیے وہی مکان کرائے پر لوں گا۔ یہ سن کر امی ہکا بکا رہ گئیں اور بولی، کیا تو سریا کو الگ رکھے گا؟ طفیل بھائی بولے، جی خالہ۔ امی نے چند لمحوں بعد کہا، مجھے پھر بھی تیرا یقین نہیں ہے۔ آخر ایک بار پھر تایا حنیف کو بلایا گیا، ان کے سامنے سارا معاملہ رکھا گیا۔ امی کی ضد پر طفیل بھائی نے لکھ کر دیا کہ وہ آپا کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ تایا حنیف نے کہا، بیٹا کبھی کبھی رشتوں کو تھوڑا بریک دینے اور سمجھنے کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم میاں بیوی ایک دوسرے کو وقت دو، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر بھائی طفیل نے کرائے پر مکان لے لیا اور آپا کو لے کر الگ مکان میں شفٹ ہو گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ طفیل بھائی کی امی تھی۔ طفیل بھائی کی ماں نے ان سے پیسوں کا ہیر پھیر کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ اپنی بیٹی کے سسرال والوں کو مہنگے تحائف دے کر ان میں اپنی ناک اونچی کر سکیں۔ طفیل بھائی نے ماں کی بات تو مان لی، مگر وہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے کہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی، مگر آپا نے اپنا زیور دے کر اپنا رشتہ بچا لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میری آپا بہت قیمتی ہیں۔ شکر ہے آپا کا مسئلہ حل ہوا اور میں دوبارہ سے اپنے گانے پر توجہ دینے لگا۔ امی کی ڈھیر و ڈانٹ سننے کے باوجود میں اپنے وقت پر جنگل میں پہنچ جاتا اور گانے کی پریکٹس کرتا۔ آج کل امی پھر سے مجھ سے ناراض رہنے لگی کہ نہ میں ان کے ساتھ لفافے بنوا رہا تھا اور نہ ہی پاپڑوں کی پیکنگ کرا رہا تھا، مگر میں کچھ اور کرنا چاہتا تھا جس سے ہمارے حالات بدل سکیں۔ آخر کب تک ہم لفافے بناتے رہیں گے اور پاپڑ تلتے رہیں گے؟ ہم سے زیادہ خوش قسمت تو ابو کا مرغا تھا، اس غربت میں بھی بادام اور دیسی گھی کی چوری کھاتا تھا۔ مجھے گانا سیکھتے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، اب تو میں گھر میں بھی گنگنانے لگا تھا۔ امی میرا گیت سن کر میرے گیت میں ہی محو ہو جاتی اور کہتی، ایک بات تو یہ ہے کہ میرا بیٹا ہر بار مجھے حیران کر دیتا ہے۔ میں ان سے کہتا، آپ دعا کیا کریں میرے فن کو سمجھنے والا قدردان مل جائے جو مجھے میرے فن کی صحیح قیمت ادا کرے۔ امی کہتی، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا، جتنی محنت تم کر رہے ہو یقیناً اللہ تمہیں اس کا بہترین اجر دے گا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ ایک دن میرے موسیقی کے استاد دانش بھائی نے اپنا لوکل وائلن میرے حوالے کیا اور بولے، عادل تم نے بہت محنت کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم بہت آگے جاؤ گے۔ میرا یہ وائلن تم رکھ لو کیونکہ ابھی تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ میری فکر نہ کرو، میں نیا خرید لوں گا، لیکن آگے کا سفر تم نے میرے بغیر جاری رکھنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے جھٹکا لگا۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بولے، مجھے بہت دور بہت ضروری کام کے لیے جانا ہے، ہو سکتا ہے میں واپس بھی آ جاؤں، لیکن فی الحال تمہیں اپنا سفر اکیلے ہی جاری رکھنا ہے۔ میری بس یہی نصیحت ہے کہ تھکنا نہیں اور رکنا نہیں۔ یہ کہہ کر دانش بھائی چلے گئے۔ میرا اور دانش بھائی کا 6 ماہ کا ساتھ تھا۔ یہ ساتھ میرے لیے بہت قیمتی تھا۔ دانش بھائی نے اپنا بہت قیمتی ہنر بغیر کسی لالچ کے مجھے دے دیا تھا۔ اتنا کون کرتا ہے؟ میں نے محلے میں بازار میں گانا شروع کر دیا۔ لوگوں کو میرا گانا اتنا اچھا لگتا کہ وہ ایک بار رک کر میرا گانا ضرور سنتے، چاہے تھوڑا ہی سنتے مگر سنتے ضرور۔ ساتھ ہی کچھ نہ کچھ پیسے بھی میرے ہاتھ پر رکھ جاتے۔ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں میری آمدنی میں اچھا خاصا اضافہ ہو گیا۔ میری آمدنی میں اضافہ شروع ہوا تو ابو کے مرغے کے بادام جو 3-4 دن کے بعد ختم ہوتے تھے اب ہر دوسرے دن ختم ہونے لگے۔ میں اپنا لوکل وائلن لے کر گھر میں داخل ہوا۔ امی شام کو کھانا تیار کر رہی تھی۔ میں نے اپنا وائلن کمرے میں رکھا اور پانی پینے کے لیے باورچی خانے میں چلا گیا۔ مجھے دیکھتے ہی امی بولی، ماشاء اللہ میرے جگر کا ٹکڑا آ گیا، ماں صدقے جائے، میرے بچے کو بھوک تو نہیں لگ رہی؟ میں نے پیالے میں پانی ڈالا، امی کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں نے پانی پیا اور بولا، امی ابھی زیادہ بھوک تو نہیں ہے، آپ آرام سے کھانا بنائیں۔ امی نے کہا، عادل میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے لائق بیٹا دیا ہے۔ پتہ ہے اب تو محلے والے بھی مجھے روک کر کہنے لگے ہیں کہ عادل بہت ذہین ہے، ہمیشہ وہ کر جاتا ہے جو کسی نے بھی سوچا نہیں ہوتا۔ اب اپنی آپا کو دیکھ لے، تیری آپا کا گھر آج تیری وجہ سے آباد ہے۔ تو اگر طفیل کے پیچھے مارا مارا نہ پھرتا تو کسی کو کیا پتہ چلتا کہ طفیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور اب جو تو گانا گاتا ہے، ماشاءاللہ میرے بچے کی کتنی پیاری آواز ہے، محلے کا ہر بندہ میرے بچے کی آواز کی تعریف کرتا ہے۔ اتنے میں باہر کا دروازہ کھلا اور ابو گھر کے اندر آئے اور زور سے بولے، عادل کہاں ہے؟ گھر آ گیا ہے؟ امی بولی، لو جی آ گئے تمہارے ابو۔ میں نے بھی اونچی آواز میں کہا، جی ابو میں آ گیا ہوں، یہاں امی کے پاس باورچی خانے میں بیٹھا ہوں،
ابو باورچی خانے میں پہنچے اور کہنے لگے، بیٹا مجھے 500 روپے کی ضرورت ہے، بٹیر کی خوراک ختم ہو گئی ہے، اوپر سے میرے مرغے کا بادام بھی ختم ہو گیا ہے، چل شاباش پیسے نکال۔ امی نے کہا، ہائے ہائے کچھ تو خدا کا خوف کرو سریا کے ابا، اب کیا عادل کی کمائی بھی تم مرغے اور بٹیر پر لگا دو گے؟ کھلا نہیں سکتے تو کم از کم میرے بچے کی کمائی تو نہ چھینو۔ ابو بولے، اللہ کا واسطہ ہے تو چپ کر جا، میرے پاس تجھ سے بحث کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں نے جیب سے 500 روپے نکالے اور ابو کو دے دیے اور بولا، یہ لے ابو، میرے پاس بس یہی ہے۔ ابو نے کہا، شاباش میرا پیارا بیٹا۔ ابو نے میرے ماتھے کا بوسہ لیا اور چلے گئے۔ امی بولی، عادل اب کیا تو بھی کما کر مرغے اور بٹیر کو کھلائے گا؟ میں نے اپنی دوسری جیب سے 2000 روپے نکال کر امی کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بولا، امی فکر نہ کریں، یہ پیسے آپ رکھ لیں، یہ میں نے آپ کے لیے چھپا کر رکھے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، امی تو میری بلائیں لینے لگیں۔ میں نے کہا، امی میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول داخل کروائیں، وہ سارا دن گلی میں کھیلتے رہتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ امی نے سالن کی دیگچی چولہے سے اتار کر نیچے رکھی اور توا چولہے پر رکھتے ہوئے بولی، اللہ تیری عمر دراز کرے میرے بچے، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب تو بھی کچھ نہ کچھ کمانے لگ گیا ہے تو چھوٹے بچوں کو اسکول میں داخل کرا دوں۔ اگلے دن میں دوپہر کے وقت جنگل میں پہنچا۔ مجھے دانش بھائی کی بہت یاد آتی تھی، بہت دن ہو گئے تھے، وہ گئے اور دوبارہ مجھ سے ملنے کے لیے بھی نہیں آئے۔ میں ان سے ملنا چاہتا تھا۔ میں جنگل میں اسی جگہ پہنچا جہاں ہم بیٹھ کر گانا گاتے اور ڈھیروں باتیں کرتے۔ مجھے یہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک مجھے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر میں کھڑا ہو گیا۔ یہ تو کسی شیرخوار بچے کی آواز تھی۔ میں آواز کی سمت چل پڑا۔ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ زمین سے چند فٹ اوپر گھاس پھوس سے بنایا گیا ایک چھوٹا سا بستر بنایا گیا تھا۔ اس پر تقریباً 6 ماہ کا چھوٹا بچہ لیٹا رو رہا تھا۔ لیکن اسی وقت یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ ایک سانپ زمین پر رینگتا ہوا بچے کی طرف ہی جا رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں بھاگ پڑا۔ بھاگتے ہوئے میری نظر زمین پر ایک اینٹ پر پڑی۔ میں نے وہ اینٹ اٹھا لی اور بھاگتا ہوا سانپ کے قریب پہنچ گیا۔ سانپ نے لپک کر میری طرف اپنا رخ بدلا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا، میں نے تیزی سے اینٹ سانپ کے سر پر مار دی۔ اینٹ نشانے پر لگی مگر میں نے تیز رفتاری سے اینٹ دوبارہ اٹھائی اور اس بار اینٹ سانپ کے سر پر رکھ کر اسے کچلنے لگا۔ سانپ تڑپنے لگا، اس نے اپنے جسم کو میرے ارد گرد لپیٹنا چاہا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد سانپ مر چکا تھا۔ میں نے جلدی سے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اسے چپ کرانے لگا۔ بچہ بہت خوبصورت تھا۔ اسی اثنا میں ایک عورت دوڑتی ہوئی میری طرف آئی۔ اس نے بچے کو میری گود سے لیا اور اس سے پیار کرنے لگی۔ اس کی نظر مرے ہوئے سانپ پر پڑی تو وہ بولی، یہ سانپ تم نے مارا ہے؟ میں نے کہا، جی، یہ سانپ بچے کی طرف جا رہا تھا، شکر ہے میں نے دیکھ لیا۔ وہ عورت بولی، تم نے میرے بچے کی جان بچائی ہے، میں تمہارے اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں اتار سکتی۔ قریب ہی زمین پر میرا وائلن پڑا تھا۔ عورت بولی، کیا تم گاتے ہو؟ میں نے کہا، جی گاتا ہوں۔ ہم جنگل سے باہر کی طرف چل پڑے۔ عورت بولی، کیا مجھے گیت سناؤ گے؟ میں نے کہا، ضرور، کیوں نہیں، یہ تو میرا کام ہے۔ میں گیت گانے لگا۔ گیت سناتے ہوئے ہم جنگل سے باہر آ گئے۔ عورت بولی، تم تو بہت اچھا گاتے ہو، تمہاری آواز بہت پیاری اور درد بھری ہے۔ ہمارے قبیلے میں شادی ہے، اگر میں تمہیں اپنے قبیلے آ کر گیت گانے کی دعوت دوں تو کیا تم آؤ گے؟ یہ سن کر میں خوش ہو گیا اور بولا، میں ضرور آؤں گا۔ عورت نے کہا، ٹھیک ہے، تم تیار رہنا اور 3 دن بعد اسی وقت اسی جگہ آ جانا، ایک بچہ تمہیں لینے کے لیے یہیں آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ عورت ایک طرف چل پڑی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اجنبی عورت کون ہے اور اس جنگل میں کیا کر رہی تھی۔ یہ سب تو اس نے بتایا ہی نہیں۔ میں انہی سوچوں میں گم گھر کی طرف چل پڑا۔ 3 دن گزر گئے۔ میں نے آج اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنے، امی کو شادی کے فنکشن کا بتایا۔ امی نے بہت ساری دعائیں دی اور میں جنگل کی طرف چل پڑا۔ مجھے آج بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میری آواز اس قابل ہو چکی ہے کہ میں دعوتوں میں بھی شرکت کر سکتا ہوں۔ میں جنگل پہنچا۔ وہاں پہلے سے ہی میرا ایک ہم عمر لڑکا کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، اچھا تو تم ہو وہ آدم زاد جس کی آواز کی میں کل سے تعریفیں سن رہا ہوں۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ وہ بولا، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا، عادل۔ وہ بولا، عادل اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے کہا، کیوں؟
وہ بولا کیونکہ ہم ہمارے قبیلے میں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ وہ بولا نہیں، میں تو جلد از جلد تمہارا گانا سننا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میری آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور بولا بس اب تم نے آنکھیں نہیں کھولنی ورنہ تم ڈر جاؤ گے۔ مجھے اس کا یہ مذاق پسند نہ آیا۔ میں نے اسے کہا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ہاتھ ہٹاؤ۔ مگر اسی لمحے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا جسم ہوا میں اڑ رہا ہے۔ وہ بولا تم کتنے بے صبرے ہو، تھوڑا سا صبر تم سے نہیں ہو رہا؟ میں تو تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میرا کیا ہے؟ ڈر جاؤ گے تو نیچے گر جاؤ گے، پھر میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میں گھبرا گیا اور بولا تم کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو، کون ہو تم؟ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میرے دونوں پاؤں زمین پر آ لگے ہوں۔ لڑکا بولا اپنی آنکھیں کھول لو، اب تم ہماری دنیا میں آ چکے ہو۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں اور غصے سے بولا تمہاری دنیا؟ کیا تم خلائی مخلوق ہو؟ وہ بولا نہیں، ہم جن ہیں، میں جن زیادہ ہوں اور تم جنات کے قبیلے میں کھڑے ہو۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ بولا میں بالکل مذاق نہیں کر رہا، میرے ساتھ آؤ۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یا تو یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے یا یہ پاگل ہے۔ بہرحال اس پاگل کے ساتھ بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں تو اس عورت سے ملنا چاہتا تھا جس نے مجھے یہاں بلوایا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ ہر طرف مہمان ہی مہمان تھے، شادی کی بہت بڑی دعوت تھی، ہر طرف پھول ہی پھول کھلے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا ان لوگوں کو پھولوں سے بہت پیار ہے، ہر کوئی خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ لڑکا بولا ارے پگلے، یہ سب لوگ جنہیں تم دیکھ رہے ہو انسان نہیں ہیں، جنات ہیں۔ پگلا کس کو کہا ہے؟ وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا اور بولا تم ناراض بہت جلدی ہو جاتے ہو۔ جس جگہ اسٹیج بنایا گیا تھا ہم وہاں پہنچ گئے۔ ویسے تو دن کا وقت تھا، قندیلیں جلانے کی ضرورت نہ تھی، مگر ہر طرف قندیلیں روشن کی گئی تھیں۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کر دیکھا، وہی جنگل والی عورت مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور بولی یہاں آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا ہوئی ہے نا، آپ نے جس لڑکے کو مجھے لینے کے لیے بھیجا تھا وہ کتنا بولتا ہے اور بلا وجہ بولتا ہے۔ وہ لڑکا میرے پیچھے ہی کھڑا تھا، بولا اور تم کتنے سوال کرتے ہو اور بلا وجہ کرتے ہو۔ اتنے میں شادی کے لیے بنائے گئے اسٹیج پر ایک عورت نے اعلان کیا تمام مہمانوں کو خوش آمدید۔ آج کی محفل کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے بیچ انسانوں کی دنیا سے خاص طور پر ایک بچہ آیا ہے جو ہمیں گیت سنائے گا۔ اس اعلان نے مجھے شش و پنج میں مبتلا کر دیا۔ وہ عورت بولی گھبراؤ نہیں، سب تمہارا گیت سننے کے لیے منتظر ہیں، جاؤ اور بہت اچھا سا گیت سنانا تاکہ سب جھوم اٹھیں۔ میں ڈرتا ڈرتا اسٹیج پر گیا۔ میں نے مہمانوں پر ایک نظر ڈالی جو میری طرف ہی دیکھ رہے تھے اور اللہ کا نام لے کر وائلن بجایا اور گانا شروع کر دیا۔ میں نے 2 دن اس گانے کی بہت پریکٹس کی تھی تاکہ میں اپنی طرف سے بہترین پرفارمنس دے سکوں۔ میرا گانا ختم ہوا۔ اسٹیج کے ارد گرد بہت خوبصورت کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر یہاں کے معززین بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا گانا ختم ہوتے ہی سب نے میرے لیے تالیاں بجائیں۔ ایک معزز شخص اپنی کرسی سے اٹھ کر میرے قریب آیا اور میرے کندھے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بولا شاباش عادل، جتنا پیارا تمہارا نام ہے اتنی پیاری تمہاری آواز ہے۔ مجھے پہچانا؟ میں نے غور سے ان کی طرف دیکھا۔ میں چلایا ارے دانش بھائی آپ! میں جذبات میں ان کے گلے لگ گیا۔ دانش بھائی بولے ہاں میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میرا تو دل کر رہا ہے تمہیں یہاں سے جانے نہ دوں، لیکن ایک شرط پر جانے دوں گا۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا وہ کیا؟ دانش بھائی بولے تم کبھی کبھی گیت سنانے کے لیے یہاں آیا کرو گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ ضرور۔ یہ کہہ کر دانش بھائی نے ایک شخص کو بلایا اور چھوٹا سا ڈبہ مجھے دیا اور بولے اس میں تمہارا انعام ہے، مگر یہ تم گھر جا کر کھولنا۔ میں اس محفل سے چلا تو آیا، مگر واپسی پر مجھے اسی عورت جو کہ جن زادی تھی اس نے بتایا کہ وہ حقیقت میں جنات ہیں اور خود دانش بھائی بھی جن تھے، مگر میرے دل میں جو مقام ان کا تھا وہ سب سے الگ تھا۔ مگر مجھے یہ سارے جن بہت اچھے لگے تھے، محبت کرنے والے۔ میں اپنا انعام لے کر گھر پہنچا، امی کو دیا۔ ہم سب یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ڈبے کے اندر قیمتی زیورات تھے۔ امی نے ایک ایک کر کے انہیں بیچا۔ ہمارے تو دن بدل گئے، ہم امیر ہو گئے۔ ہم نے اپنا گھر بھی نیا کر کے بنوا لیا۔ میرے بہن بھائی اچھے اسکولوں میں جانے لگے، مگر ہمارے ابا مرغے لڑانے سے آج تک باز نہ آئے۔ مجھے گانا گاتے ہوئے 8 سال گزر چکے ہیں۔ میں نے اپنا میوزک اسٹوڈیو بنا لیا ہے۔ میں اب بھی
کبھی کبھار جنات کے قبیلے میں گیت سنانے کے لیے جاتا ہوں۔ دانش بھائی سے ڈھیروں باتیں کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔